پیار آتا ہے اللہ پاک کو جب آپ کسی بچے کی طرح جا کر اللہ کو اپنے سارے دن کی کہانی سناتے ہو، جب آپ رو رو کر اللہ کو بتاتے ہو کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، جب آپ اپنے ٹوٹ جانے پر اپنے رب کے سامنے سجدے پر سجدہ کرتے ہو، یقین کرے بہت پیار آتا ہے۔ اس وقت اللہ کو اپنے بندے پر انسان نے آسمانوں کے راستے تو دریافت کیے ہیں، لیکن اس دل کا راستہ نہیں ملا۔ کسی کو ذلیل کرنے سے ہمیں خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ آپ کے منتظر ہیں۔ ہر چیز کا مزہ تب ہی آتا ہے جب اس چیز کی چاہ ہو۔ چاہت ختم ہونے کے بعد کچھ ملے تو نہ وہ طلب رہتی ہے اور نہ وہ چاہ۔ اکثر اوقات ماضی میں مانگی گئی دعائیں اب قبول ہو جائیں، رحمت کی بجائے زحمت یا بہت سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنے سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو۔ یقین کرو پھر وہ نوازنے میں زیادہ دیر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھو دوستو، ہمیں اللہ نہیں توڑتا، وہ تو رحمان ہے۔ ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہیں اور رسوا کرتی ہیں جو ہم اللہ کے علاوہ فانی دنیا، لوگوں اور چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ عشق اور محبت میں کیا فرق ہے؟ محبت تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے، جیسے ماں سے، باپ سے، بہن سے، بھائی سے، دوست سے۔ غرض کے ہر ایک کا محبت میں اپنا اپنا مقام بن جاتا ہے، مگر عشق اسے کہتے ہیں جہاں محبت کی انتہا ہو جاتی ہے اور وہ عشق کا روپ دھاڑ لیتی ہے، جس کے بعد کسی کی سوچ ہی نہ آئے، ہمارا ہر خیال اس پر ہی رک کر ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں عشق۔ لیکن افسوس ہے کہ امید اللہ سے لگانے کی بجائے انسانوں پر لگاتے ہیں۔ ہماری محبتوں پر تو لوگوں کا حق ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے عشق کا حق صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ ہمارا خیال بس اسی پر جا کر ختم ہو جائے، اس کے بعد کچھ دکھائی ہی نہ دے۔ جب انسان کا یقین اس بات پر ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے، تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور وہاں سے سکون رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ ہم بنا قصور کے جا رہے ہیں، جتنا سہ رہے ہیں اذیت بڑھتی جا رہی ہے، جتنا اللہ کی جانب بڑھ رہے ہیں اتنا رستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ محنت لگتا ہے رائے گاہ جا رہی ہے۔ رب کا معیار سوچنا کتنا اونچا ہے، بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، تمہیں راضی کر دے گا۔ یہ صبر کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے ان کے رب کا۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا خدا ہے، وہ جو تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ دل دکھانے کے لیے بعد آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ دعا مانگنے سے تو اللہ بے حد خوش ہوتا ہے۔ اس نے تو ہمیں یہاں تک کہہ دیا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بڑا کمزور ہے، اسے قدم قدم پر میری ضرورت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں ہے۔ مخلص لوگوں کو حقیر جان کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے لوگوں سے دھوکہ کھا کر انہیں مخلص لوگوں کی یاد آتی ہے تو پلٹ آتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ مخلص لوگ مخلص تھے، بے وقوف نہیں۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ محبوب حقیقی کو کوئی تلاش نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اسے اپنی تلاش نہ دے۔ اگر تمہیں اس کی تلاش عطا ہوئی ہے تو جان لو اسے بھی تمہاری تلاش ہے۔ اہل عشق کی محبت عام کو بھی خاص بنا دیتی ہے۔ جب دل میں محبت کی آگ جلنے لگے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اگر کوئی پیاسا پانی پکارتا ہے تو پانی بھی صدا دیتا ہے، کہاں ہے میرا پینے والا؟ پیاسے کو پانی کی پیاس نہیں ہوتی،
بلکہ پانی کو بھی پیاسے کی تلاش ہوتی ہے۔ ذات کی پیاس اسی ذات کی کشش کا کمال ہے جو اپنی جانب کھینچتا ہے، کیونکہ ہم اس کے ہیں اور وہ ہمارا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ تم سے بھلا کیسے محبت کرے گا؟ جو شخص اللہ کے 5 بار بلانے پر مسجد نہیں جاتا وہ تمہارے 1 مرتبہ بلانے پر بھلا کیسے بھاگ آئے گا؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم سے وفا کر رہا ہے؟ جو شخص اللہ کے ساتھ وفا نہیں کر رہا وہ تم سے بھلا کیا وفا کرے گا؟ یاد رکھنا، غلط انتخاب چہرے کی رونق چھین لیتے ہیں۔ یا اللہ، مجھے ان میں سے نہ بنانا جو اچھے حالات میں تمہیں بھول جاتے ہیں اور مصیبت میں یاد کرتے ہیں، اور مجھے اپنے قریب رکھنا اور میں ہر حالات میں تیرا شکر گزار ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ جب تمہارے اپنے قریب لانے کا وعدہ کرتا ہے تو سب سے پہلے تمہارا دل اپنی جانب موڑتا ہے۔ وہ تمہارے دل کو تب تک دوڑاتا ہے جب تک تمہارا دل اس سے جڑ نہیں جاتا، پھر جب تم ٹوٹ کر اس سے جڑ جاتے ہو وہ تمہیں ایسے سکون سے بھر دیتا ہے جو تمہاری روح کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں یہاں تک کہ اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آسرا دکھائی نہیں دیتا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اور یقین رکھتے ہیں ہوئے اور آپ اس کے سامنے حاضری لگاتے ہو، رو رو کر اپنی ضرورت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فوری طور پر ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے۔ بس کبھی مایوس نہ ہونا، رب کا گھر نہ چھوڑا جائے۔ یاد رکھیے جو اس کے درگاہ ہو کر رہتا ہے وہی کامیابی ہوتا ہے۔ پھر آزمائش آتی ہے، پھر ہمارے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ یاد دلایا نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم جن چیزوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے انہی خداؤں سے چوٹ لگاتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے۔